چیز یہ اگرچہ اس کا تعلق تو انٹرنیشنل لیول کی مباحث کے ساتھ ہے، لیکن میں اس کا بالکل مختصر ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو یہ بیسک ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، بنیادی انسانی حقوق، اور اس کے چرچے آپ کو اپنے مسلم معاشروں کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ پاکستان بہت اچھا ہے، لیکن یہاں بھی آپ حالات دیکھیں تو کیا ہے، عالمی سطح پر تمام مسلمان ملکوں پر دباؤ کیا ہے؟ دباؤ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم جنس پرستی اور عمل قوم لوط کا حق دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ چیزیں بنیادی انسانی حقوق میں شامل کر دی گئی ہیں، اور اس کے سامنے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے، ورنہ ہمارے حکمران تو بڑے ہی تابع دار ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہو تو جو مغرب کی طرف سے آ رہا ہے وہ سارے کا سارا سوسائٹی کے اندر اس کو انجیکٹ کر دیں، سارے کا سارا اس کو شامل کر دیں۔ کہا جاتا ہے جی اس وقت مغرب کے اندر جرائم کی شرح بہت کم ہے، اسلامی ممالک کے اندر بہت ہے۔ بھئی یہاں آپ نے جتنے جرائم تھے ان کو حقوق کے اندر شامل کر دیا ہے، بدکاری، شراب، جوا، ہم جنس پرستی، یہ ساری چیزیں آپ نے حقوق کے اندر شامل کر دی۔ جو جرائم تھے وہ حقوق کے اندر شامل ہو گئے، تو اب آپ یہ کہیں کہ جی وہاں جرائم کی شرح کم ہے، تو سارے جرائم کو تو آپ نے، ہر گناہ کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو ان اثرات سے بچانا ہے جو ایک عالمگیر سیلاب کی صورت میں ہمارے معاشروں کی طرف بڑھی۔ سوشل میڈیا اب اتنا اثرات مرتب کر رہا ہے نئی نسل پر کہ آپ کی ایج کے زیادہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ایج کے لوگ شاید اس فتنے سے پوری طرح آگاہ بھی نہیں ہیں۔ اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور آپ کتنی دفعہ پکڑیں گے اس موبائل کو، اور آپ نہیں جانتے کہ اس موبائل کے اندر کس نوعیت کے فتنے دبے ہوئے ہیں، کس طرح بچوں کی صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں، کس طرح بچے اپنی تعلیم سے، تربیت سے اور ہماری جو کلچر روایت ہے اس سے دور ہو رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ساری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، صرف خاندان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ نہیں، ویسے پوری دنیا کے ساتھ فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ساری چیز پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ وہ سیلاب ہے جس سے ہمیں اپنی اگلی پیڑھی اور اگلی نسل کو بچانا ہے، اور جس فحاشی اور عریانی کا سیلاب برپا ہے اس کے آگے بت باندھنا ہے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اگلی نسل کی تعلیم و تربیت اور ان کے جو ذہنی رویے ہیں ان کی تشکیل کے اندر ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ کی سب کی ٹیوشنیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑھیے آپ۔ یہ بھی کوشش فرمائیں کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے حلقے کے اندر اپنے بچوں کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم کا کوئی حلقہ جو ہے وہ بھی قائم رکھیں، مسجد میں ان کو لے کر آئیں، جمعے کے خطبے کے اندر ان کو مجبور کریں کہ وہ ضروری وہ خطبہ جو ہے وہ آدھے گھنٹہ، ہمارا تو خطبہ آدھے گھنٹے کا سارا ہوتا ہے، اتنا وقت بھی ہمارے لیے نکالنا ممکن نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو قائل کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس خرابی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب علیم ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ چیزیں بالآخر نسلوں کو کیسے تباہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے۔ تیسری چیز